اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس بات کا ذکر کریں گے کہ کیسے اور کس جگہ پر حضرت آدم علیہ السلام کی پہلی بار حضرت حوا سے ملاقات ہوئی۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابن ابی حاتم اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہند میں، حضرت حوا علیہ السلام کو شہر جدہ میں اور ابلیس کو بصرہ سے کچھ فاصلے پر دستمیان اور سانپ کو اصفہان میں اتارا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب کھیتی باڑی اور صنعت کاری کے مراحل سکھائے گئے تو آپ نے فراغت کے بعد زمین کی وسعت کو دیکھا اور اپنے سوا کسی کو نہ پایا۔ کہنے لگے، اے میرے رب، کیا میرے علاوہ کوئی اور اس زمین کو آباد کرنے والا نہیں ہے جو آپ کی تسبیح اور بزرگی بیان کرے؟ اس پر ارشاد باری تعالیٰ ہوا، میں جلد ہی اس میں تیری اولاد کو پیدا کروں گا جو میری تسبیح و حمد اور تقدیس بیان کرے گی۔ اس میں ایسے گھر بناؤں گا جس کو میری یاد کے لیے بلند کیا جائے گا۔ ان گھروں سے میری صفات کی تسبیح پڑھی جائے گی اور میرے نام کا ذکر کیا جائے گا، اور ان گھروں میں سے ایک گھر کو میں بزرگی کے ساتھ خاص کروں گا اور اپنے نام کے ساتھ اس کو فضیلت دوں گا، اور اس کا نام بیت اللہ ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ حرمت والا ہوگا اور اس کے ارد گرد اور اوپر نیچے والی جگہ بھی قابل احترام ہوگی۔ بس جس نے اس کی مال اور حرمت کا خیال رکھا وہ میرے نزدیک قابل احترام ہوگا، اور جس نے یہاں رہنے والوں کو ڈرایا تو اس نے گویا میری ذمہ داری اور امانت میں خیانت کی۔ اے آدم، جب تک تم زندہ ہوگے اس وقت تک تم اس کو آباد کرو گے، اس لیے تمہاری اولاد میں سے انبیاء، امتیں اور قومیں ہر زمانے میں اس کو آباد رکھیں گی۔ اس کے بعد حکم ہوا کہ آپ علیہ السلام بیت اللہ کی طرف آئیں اور اس کا طواف کریں۔ چنانچہ حکم ربی پر آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ شریف کے سفر کا ارادہ کیا۔ اس عمل خاص کے لیے ایک فرشتہ رہنما کی حیثیت سے آپ کے ساتھ سفر میں تھا۔ سفر شروع ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام جہاں ٹھہرتے وہ علاقہ سرسبز و شاداب ہو جاتا۔ چنانچہ تفسیر روح البیان میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اترے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، زمین پر جا کر ایک گھر تیار کرو اور اس کے ارد گرد طواف کرو اور وہاں پر مجھے یاد کرو جیسے فرشتگان کو میرے عرش کے گرد دیکھتے ہو۔ آدم علیہ السلام حکم سن کر روانہ ہوئے۔ ان کے لیے زمین کو لپیٹ دیا گیا اور جنگل قبض کر لیے گئے۔ جہاں پر قدم رکھتے وہاں آبادی سرسبز و شاداب ہو جاتی، یہاں تک کہ بیت اللہ شریف کی جگہ تک پہنچ گئے۔ بیت اللہ شریف کی جگہ پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر مارے، جس سے 7ویں زمین تک اس کی بنیاد کا نشان نظر آنے لگا، اور فرشتوں نے ایک پتھر لایا جو بھاری بھرکم تھا جس کو 70 آدمی بھی نہ اٹھا سکیں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے ان بنیادوں پر کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کی۔ منقول ہے کہ جب آدم علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام کی رہنمائی میں مناسک حج ادا کیے تو پھر حکم کے مطابق جبل عرفات پر گئے۔ اتفاقاً دوسری طرف سے اماں حوا بھی جدہ سے روانہ ہوئیں۔ یہ بھی حضرت آدم علیہ السلام سے ملنے کے لیے بے تاب تھیں۔ چنانچہ ان دونوں کو کوہ عرفات پر ملایا گیا۔ اماں حوا نے جب زمین پر پہلی بار حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا تو پہچان نہ سکیں۔ اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ زمانہ اور حالات کی تبدیلی کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام پر زیادہ اثر ہوا تھا۔ الغرض وہاں جبرائیل علیہ السلام نے تعارف کنندہ کے فرائض انجام دیے۔ یہ دن کہ جب ان دونوں کی ملاقات ہوئی عرفہ کا دن تھا، اور یوں ملاقات کی جگہ کو عرفہ کہا جانے لگا، اور یہ ملاقات کا دن اتنے سالوں کی محنت و مشقت کے بعد مسرت و شادمانی اور وصال کا دن ہو گیا۔ پھر آدم علیہ السلام سے پوچھا گیا، اب آپ کی خواہش کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور رحمت کی تمنا کرتا ہوں۔ پھر اسی نسبت سے اس مقام کو منی کہا جانے لگا۔
حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کی ملاقاتوں کے حوالے سے البدایہ والنہایہ تاریخ ابن کثیر میں ایک روایت یوں نقل ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں اپنی زوجہ محترمہ سے مباشرت نہیں فرمائی تھی، یہاں تک کہ آپ شجر ممنوعہ کے پھل کے تناول فرما لینے کی پاداش میں زمین پر تشریف لائے تو حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام علیحدہ علیحدہ سوتے تھے، ایک وادی بطحا میں اور دوسرے کونے میں۔ پھر ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی، اے اللہ کے نبی، آپ اپنی زوجہ کے پاس جا کر لیٹیں، اور ساتھ ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو آداب مباشرت بھی بتا دیے۔ یوں حضرت آدم علیہ السلام اٹھے اور حضرت حوا علیہ السلام کے ساتھ جا کر لیٹ گئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا، آپ نے اپنی بیوی کو کیسا پایا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، بہت اچھا۔ حافظ ابن کثیر علیہ رحمۃ اللہ نے یہ روایت یہاں تک نقل کرنے کے بعد فرمایا، یہ حدیث غریب اور منکر ہے۔ بعض اسلاف نے کہا اس کے روایوں میں سعید بن میسرہ اور ابو عمران القری البصری ہیں۔ امام بخاری علیہ رحمہ کے نزدیک بھی یہ دونوں منکر الحدیث ہیں، اور ابن عدی کہتے ہیں ان کا معاملہ تاریک ہے، واللہ اعلم۔ یہ تاہم حج بیت اللہ شریف کے مراحل کی تکمیل کے بعد خدا کے فضل و کرم سے دونوں سکون و اطمینان کے ساتھ زندگی گزارتے رہے اور ہر وقت اطاعت الہی پر کمر بستہ رہے۔ یہ وہ وقت تھا جب خانہ کعبہ کے علاوہ کوئی عمارت نہ تھی اور ان دونوں کے علاوہ کوئی متنفس نہ تھا۔ اس کے بعد مشیت ربی کے مطابق ان کے یہاں سلسلہ تولد شروع ہوا اور شجرہ نسل انسان بارآور ہونا شروع ہوا اور جناب حوا کی اولاد ہونا شروع ہوئی، جس میں اللہ رب العزت نے برکت دی اور اولاد کثیر ہوتی گئی۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں علم و عمل میں کمال عطا فرمائے اور ہمیں اپنے قرب خاص کے سزاواروں میں شامل فرمائے، آمین ثم آمین۔